اہل سنت و جماعت کا اجماعی عقیدہ یہ ہے کہ انسانوں میں سے انبیاء و مرسلین کے بعد حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سب سے افضل اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خلافت کے سب سے پہلے حقدار ہیں. پھر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر جمہور اہل سنت کے نزدیک حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور ان کی یہ خلافت برترتیب فضیلت ہے، یعنی جو بھی عند اللہ افضل و اعلیٰ تھا وہی خلافت پاتا گیا. اب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انبیاء و مرسلین کے بعد سب سے افضل ہیں، اس پر قرآن پاک کی آیات اور بہت ساری احادیث مبارکہ ہیں. میں چند یہاں پر پیش کرتا ہوں. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ایک قرآن پاک کی آیت فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اور بہت دور رکھا جائے گا جہنم سے. کون؟ جو سب سے بڑا پرہیزگار ہے. اتقا، جو سب سے بڑا پرہیزگار ہے. اس آیت کریمہ کے تحت تفسیر کبیر میں ہے کہ ہمارے مفسرین کا اس بات پر اجماع ہے، اتفاق ہے کہ یہاں اتقا سب سے بڑا پرہیزگار، اس سے مراد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے. اسی طرح جامع ترمذی کی روایت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی قوم کو یہ زیب نہیں دیتا کہ ابو بکر کی موجودگی میں کوئی اور امامت کرے. یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مرض الموت میں تھے تو اس وقت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ 17 نمازیں پڑھائیں. سبحان اللہ. اس کے تحت مرقات المفاتیح کے اندر حضرت علامہ علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں دلیل ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام صحابہ کرام سے افضل ہیں. پھر جب افضلیت ثابت ہو گئی تو خلافت کا سب سے پہلے حقدار ہونا بھی ثابت ہو گیا. اسی طرح بخاری شریف کی ایک حدیث مبارکہ ہے، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب سے افضل سمجھتے تھے، پھر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور پھر عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. تو یہاں پر حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ خود بیان فرما رہے ہیں کہ ہم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سب سے افضل سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمجھتے تھے. اسی بخاری شریف کی ایک روایت ہے، حضرت محمد بن حنفیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد گرامی حضرت سیدنا علی المرتضیٰ سے پوچھا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد لوگوں میں سے افضل کون ہے، سب سے زیادہ فضیلت والا کون ہے؟ تو فرمایا کہ ابو بکر. میں نے عرض کی پھر کون؟ فرمایا عمر. فرماتے کہ پھر میں نے سوچا کہ اس کے بعد آپ حضرت عثمان کا نام لیں گے، تو میں نے پوچھا کہ عمر کے بعد آپ ہوں گے؟ فرمایا میں تو مسلمانوں میں سے ایک مسلمان ہوں. سبحان اللہ. سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرما رہے ہیں کہ مسلمانوں میں سب سے افضل جو ہے سیدنا صدیق اکبر کی ذات ہے. سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں جسے پاؤں گا کہ مجھے ابو بکر و عمر سے افضل کہتا ہے، میں اسے الزام تراشی کی سزا کے طور پر کوڑے ماروں گا. یہ خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو مجھے سیدنا صدیق اکبر پر فضیلت دے گا تو میں اسے الزام تراشی کی سزا میں کوڑے ماروں گا. تو لہٰذا سیدنا علی المرتضیٰ کی زبانی ثابت ہوتا ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی تمام مسلمانوں میں انبیاء و مرسلین کے بعد سب سے افضل ہیں. Kachi Memon Islamic Center. Run towards way of Allah.